أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. واجب التکریم اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، حضرت مفتی صاحب نے مکلف بنایا ہے کہ ہمارے مہمان گرامی کا مختصر تعارف پیش کروں. ہمارے علاقے میں ایک بڑی شخصیت گزری ہے، دنیاوی علوم کے بڑے ماہر تھے، حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ تھے. ان سے ہمارے بچپن میں ہم کثرت سے سنتے تھے. کسی شخصیت کی موجودگی میں ان کا تعارف کرانا یہ سب سے مشکل کام ہے، تعارف کرانے میں کہیں تعریف نہ ہو جائے. تو مختصر میں آج کے ہمارے مہمان حضرت مفتی ابو بکر جابر قاسمی صاحب دامت برکاتہم علینا، اور ان کے ساتھ ان کے جو رفقا تشریف لائے ہیں، یہ ادارہ کہف الایمان حیدرآباد کے ناظم اور بانی ہیں، اور ملک کے ممتاز علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، صف اول کے علماء میں ان کا شمار کیا جاتا ہے. الحمدللہ اللہ رب العزت ان سے جو خاص میدانوں میں کام لے رہا ہے، اس میں سے ایک سب سے اہم کام جو اللہ ان سے لے رہا ہے وہ علماء اور فضلات اور فاضلات کی
تعلیم و تربیت، آگے کا تعلیم کیسے جاری رہے اور علماء اور فضلاء کی تربیت کیسے ہوتی رہے، اللہ اس سلسلے میں ان سے خاص کام لے رہا ہے۔ اسی لیے ہر سال تقریباً پچھلے 4 سالوں سے تربیت الفضلاء کا اجلاس عید کے متصل بعد ان کے وہاں پر ہوتا ہے۔ اس سال بھی جیسے ہوا، چوتھا اجلاس ہوا، تقریباً پورے ملک سے ممتاز 900 علماء جمع تھے وہاں پر، اور ابھی اس مہینے فاضلات کا اجتماع ہونے جا رہا ہے۔ تو اللہ ایسا کام ان سے لے رہا ہے کم عمری کے باوجود۔ اور ان کا ایک دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے اکابر، جتنے بھی اکابر ہیں، جہاں تک رسائی ہو سکتی ہے وہاں تک وہ پہنچنے کی فکر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ان سے استفادہ کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ اور انہوں نے اپنے ماتحت جتنے علماء ہیں، جتنے ادارے ہیں، ان کے لیے تو لازم کر لیا ہے کہ وہاں حیدرآباد میں جو بڑی بڑی 4 شخصیت ہے، ہر مہینے ان کو چاروں میں سے ایک شخصیت کے پاس جانا ہوتا ہے۔ تو اپنے اکابر کے بھی منظور نظر ہے، اپنے اساگیر کے لیے بھی منظور ہے۔ اکابر اور اساگیر کے بیچ میں گویا کہ ایک برج اور پول کی حیثیت رکھتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں، حضرت مفتی صاحب کی دعوت ایک عرصے دراز سے چل رہی تھی، تو آج یہاں آنا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت و حضرت سے استفادہ کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جیسے میں نے کہا کہ ایک خصوصیت ان کی یہ ہے کہ اکابر کے ملفوظات اتنے یاد ہے کہ پورا بیان ملفوظات میں ہی پورا ہو جائے گا، آپ بھی خود محسوس کرو گے۔ اور ملفوظات تو سنتے ہیں، لیکن نام لے کر کہ کس بزرگ کا کون سا ملفوظ ہے، یہ ان کا کمال ہے۔ اور وہاں حیدرآباد میں تعلیم، تبلیغ، تزکیہ تینوں شعبوں کو وہ سنبھالے ہوئے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کی بھی سرپرستی فرماتے ہیں، ساتھ میں ادارہ بھی چلاتے ہیں، تزکیہ کے لائن کے بھی اپنے اساگیر کی سرپرستی فرماتے ہیں۔ ایسی بڑی شخصیت کو سننے کا اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے۔ نیت کرے کہ اللہ ان سے مفید بات جو کہلوائے، اللہ انشاءاللہ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ میں اب حضرت سے ہی درخواست کروں گا کہ اپنے طلباء سے خطاب فرمائیں۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اما بعد۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز طلباء، حضرت شیخ محترم سے اور اساتذہ کرام سے اور آنے سے پہلے مولانا جنید صاحب دامت برکاتہم نے ادارے کے منہج اور منہاج کا جو تعارف کروایا، ہم سب کو چاہیے کہ پہلے ادارے کے علمی شجرے سے مکمل واقفیت ہو۔ بانی نے، ناظم نے جو روح پھونکنا چاہی ہے، جو خواب دیکھا ہے، کھپت کے جو میدان متعین کیے ہیں، مارکیٹ کی جس ضرورت کی تکمیل کا ارادہ کیا ہے، ہم اپنے اکابر کی منشا پر اتر جائیں۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ سال کے ابتدا میں اپنے طلباء سے بیان کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ بچوں، ہمارا علمی شجرہ شیخ احمد سرہندی سے ملتا ہے، ہمارا علمی شجرہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے ملتا ہے۔ کام کا طریقہ کار، افکار اور نظریات اس ملک کے مخصوص ماحول میں حضرت شیخ احمد سرہندی اور حضرت شاہ ولی اللہ کے طریقے کو اپنانا ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو بٹھاتے ہیں، سناتے ہیں ہمارے دادا کیسے تھے، ہمارے نانا کیسے تھے، ہمارے کھیت کہاں پر ہیں، ہمارے مکانات کہاں پر ہیں۔ تو جیسے دنیا کی یہ روایت ہے
اہل دین کو بھی چاہیے کہ اپنے علمی شجرے سے واقف رہے۔ دوسری بات، دینی اور عصری علوم کو جمع کرنا اتنا بڑا چیلنج، انتہائی حساس، بہت بڑا رسک والا، ذہنی دباؤ، خطر پسندی، زبردست چیلنج ہوتا ہے دونوں کو جمع کرنا۔ ڈر لگا ہوا رہتا ہے کہ کہیں دنیا غالب نہ آ جائے، نتیجہ ارذل کے تابع ہو۔ دودھ اور گٹر کو ملایا تو دودھ بھی گٹر بن گیا۔ تجارت اور عبادت کو جمع کیا، پھر تجارت ہی غالب آ گئی۔ طالب علم کو دینی اور عصری علوم کی طرف متوجہ کیا، پھر عصری علوم ہی غالب آ گئے۔ یہ ڈر لگا رہتا ہے بانیوں کو۔ اسی سال حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب دامت برکاتہم نے اپنے فضلاء سے فرمایا کہ ہم نے عصری علوم تمہیں اس لیے پڑھائے ہیں تاکہ دین کی خدمت عصری لب و لہجے میں کر سکو۔ ہم نے عصری علوم تمہیں اس لیے پڑھائے ہیں تاکہ دینی علوم کے پیش کرنے میں زیادہ بصیرت آ جائے، زکوٰۃ کو پیش کرنے میں عالمی معیشت تمہارے سامنے ہو، معاملات کے پڑھنے میں کیپٹل ازم کی باریکیاں زیادہ تمہارے سامنے ہو، مزارعات و مساقات کو پڑھتے ہوئے اپنے ملک کی بنجر زمینیں اور اس کی معیشت کو اٹھانے کی کچھ نئی فکریں آ جائیں۔ انگریزی کے وہ مصادر جن تک عام علماء کی رسائی نہیں ہوتی ہے، کسی قوم کی زبان آدمی جانتا ہے تو اس کی سازشوں سے بچ جاتا ہے، اس کی مکاریوں سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے تمہیں عصری علوم پڑھائے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، الفاظ ہیں، ہم نے عصری علوم پڑھا کر تمہیں دنیا کا کتا بنانا نہیں چاہا، باطل کے مشن کا پرزہ بنانا نہیں چاہا۔ آپ بھی ایک عام ٹیچر بن جائیں، آپ بھی ایک موٹی تنخواہ حاصل کرنے والا پروفیسر بن جائیں، آپ بھی کوئی ڈاکٹر سے زیادہ ڈاکوانہ مزاج رکھنے والا معاشرے میں ایک بھیڑ کا اضافہ کر دیں، اس لیے تمہیں عصری علوم نہیں پڑھایا ہے۔ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات میرے عزیزوں، بہت مفصل کتاب ہے، تقریباً 700 صفحات میں، الجامعون بین العلوم الشرعیۃ والعلوم الکونیہ، سینکڑوں علماء کی فہرست لکھی ہے، جامعہ قروین میں، جامعہ زیتونہ میں اور جامعہ ازہر میں۔ وہ علماء جو سائنس کے بھی ماہر تھے، جغرافیے کے بھی ماہر تھے، طب کے بھی ماہر تھے، میتھس کے بھی ماہر تھے، ہیئت کے بھی ماہر تھے، فلکیات کے بھی ماہر تھے اور تفسیر کے بھی امام تھے، حدیث کے بھی امام تھے۔ ان کا حلیہ، ان کے فوٹوز موجود ہیں، اسپین کے سائنسدانوں کے۔ تشخص کو نہیں چھوڑا، اسلامی شناخت کو نہیں چھوڑا، داڑھی چھوٹی نہیں ہو گئی، پگڑی نہیں اتر گئی، کرتا پاجامہ نہیں بدل گیا۔ جو قومیں ذہنی غلام ہو جاتی ہیں وہ نقال بن جاتی ہیں، نقال قوموں کا وجود باقی نہیں رہتا۔
اپنے اصول پر جینے والوں کا وجود باقی رہتا ہے۔ اسلام مکمل مذہب ہے، مستقل تہذیب ہے، ہمیں بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک پہلو یہ یاد رکھنا چاہیے، امت کے زوال کے اسباب، امت کی پسماندگی کے اسباب جب ذکر کیے جاتے ہیں، ہر تنظیم، ہر جماعت، ہر ادارہ اپنے ذوق کے مطابق بولتا ہے، حقیقت کی ترجمانی نہیں کرتا۔ میری جماعت ایمان اور عمل پر محنت کرتی ہے تو وہ کہے گی کہ ہمارے زوال کی وجہ ایمان و عمل کی کمزوری ہے۔ ایک جماعت اصلاح معیشت، اصلاح تجارت کے لیے محنت کرتی ہے، وہ کہے گی کہ تجارت میں پیچھے رہ جانا ہمارے زوال کی وجہ ہے۔ دیکھو اسرائیل کتنا آگے ہے، ہمارے ملک میں 2% پارسی کتنے آگے ہیں، 4% بوہرے کتنے آگے ہیں، تجارت کی وجہ سے۔ اور کوئی دنیا کی صنعت کو جانتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم انڈسٹری کے میدان میں پیچھے ہیں۔ عالمی سیاست پر تھوڑی سی نظر ہے تو کہتا ہے کہ فوجی قوت اور دفاعی نظام ہمارا سلیقے کا نہیں ہے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین میں، اور جتنی تاریخوں کو آپ پڑھیں گے جہاں پر انصاف کیا گیا اظہار بیان میں، کسی دباؤ کو قبول نہیں کیا گیا، خاص قول، خاص جماعت، خاص تنظیم کا، تو وہاں یہ سارے اسباب ذکر کیے جائیں گے۔ ایمان کی کمزوری بھی ختم ہونا چاہیے، عمل کی کمزوری بھی ختم ہونا چاہیے، ملی کاموں میں بھی آگے بڑھنا چاہیے، تجارت کو بھی سنبھالنا چاہیے، دفاع اور عسکری طاقت بھی مسلمانوں کی، ملکوں کی، اپنے وطن کی مضبوط ہونی چاہیے، مستحکم ہونی چاہیے۔ ان سب کی کمزوری ہماری پسماندگی کی وجہ ہے۔ خلافت عثمانیہ پر جنہوں نے لکھا، بہت سنجیدگی سے لکھا، مثبت انداز میں لکھا، یہ سارے اسباب ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ عصری علوم کی کمزوری ہی امت کے زوال کی وجہ ہے اور میں ہوں اس درد کی دوا۔ اس طرح کا عجب، اس طرح کی برتری کا جذبہ، اس طرح کی بے اعتدالی کم سے کم آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ شیخ الہند محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ ہمارے اکابر میں بہت کڑھتے تھے۔ موج کوثر، رود کوثر وغیرہ میں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا وہ بیان موجود ہے جو انہوں نے انتہائی پیرانہ سالی، بڑھاپے اور ضعف کے عالم میں جامعہ ملیہ کی بنیاد رکھی اور یہ فرمایا میری ہڈیاں گھل گئی مدرسے میں پڑھاتے پڑھاتے، کوشش کرتا رہا کہ علی گڑھ اور دیوبند نزدیک ہو جائیں اور یہ دو ذہن اور دل مل کر امت کا بھلا کر دیں، لیکن وہ چیز نہیں ہو پائی۔ تو میں جامعہ ملیہ کی بنیاد رکھ رہا ہوں تاکہ دینی علوم کے ماہرین اور عصری علوم کے پختہ سلیقہ جہاں دیدہ قسم کے لوگ تیار ہوں اور دین اسلام کی، مسلمانوں کی وہ خدمت ہو ہما جہتی جس کا ہم خواب دیکھ رہے ہیں۔ ملا اور مستر کی تفریق ختم ہو جائے، دینی قیادت سکڑ نہ جائے، دینی قیادت احوال زمانہ، جہاں بینی خود بینی، جہاں رانی، سلطنت و حکومت، ملی مسائل، حالات کے اتار چڑھاؤ سے ناواقف نہ رہ جائے۔ فراغت کے بعد آپ کی شان، آپ کا امتیاز، آپ کے کام کا رخ
عام علماء کے مقابلے میں الگ ہونا چاہیے، آپ کی ترجیحات الگ ہونی چاہیے۔ مؤذن سے لے کر مجدد بننے تک کسی کام کی ناقدری نہیں ہے۔ الف با تا سا سکھانے والا بھی دین کی عظیم خدمت کر رہا ہے، مخلص اور مقبول اللہ جانتے ہیں، لیکن طریقہ کار، نظام تعلیم، آپ کو جو دیا گیا، آپ کو جو عناصر دیے گئے، آپ کو جو مواد دیا گیا، آپ کے اندر جو قابلیت پیدا کی گئی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ یونیورسٹیوں کی باغ ڈور کو آپ سنبھالیں، کالجوں کی اسمبلیوں میں آپ جائیں، عصری تعلیم یافتہ طبقے کو مخاطب کریں، یورپ کے ملکوں میں داخل ہوں، انگریزی زبان میں اسلام کی ترجمانی آپ کی زندگی کا حصہ بنتا ہو۔ میں ان اکابر کا نام سناتا ہوں جن اکابر نے اس میدان میں واقعتاً ایسا کام کیا۔ حضرت مولانا عبد الباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی کے خلیفہ بھی بنے۔ 2 کتابیں ہیں، مذہب اور سائنس، اس مذہب اور عقلیات۔ یہ کہا جاتا تھا اس زمانے میں کہ سائنس نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔ سائنسدانوں کی تحریروں پر نظر، ایک ایک سائنسدان کا پوسٹ مارٹم اسی لب و لہجے میں انتہائی جرأت کے ساتھ، مرعوبیت کے بغیر، حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ نے جدید الحاد کی جو تردید کی ہے، حسن عسکری رحمت اللہ علیہ کو مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے مکلف کیا، مغرب کی کمزوریاں لکھو۔ مغرب میں 2 چیزیں ہیں، ایک تمدنی ترقی اور ایک تدین سے محرومی۔ تمدنی ترقی، مشینی ترقی ضرور لی جائے، لیکن مغرب اور یورپ اپنی مشینی ترقی دینا نہیں چاہتا، اپنے تدینی مزاج کے بغیر، مسیحی مزاج کے بغیر، انسان بیزار مزاج کے بغیر، خدا ناشناس مزاج کے بغیر۔ وہ کہتا ہے ہوائی جہاز چلانا ہے، ایروسٹیس کو بھی رکھنا ہے، ننگا ہی کرنا ہے، کم لباس ہی کرنا ہے، ایئرپورٹ چلانا ہے، شراب کی دکان کھولنا ہی ہے۔ تو اب حضرت علی میاں فرماتے تھے ہمارے لیے اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش ہے۔ اسلامیت اور مغربیت کی اس کشمکش میں کتنی چیز لینے کی ہے، کتنی چیز چھوڑنے کی ہے۔ کچھ نہیں ہے مغرب کے پاس، خاندانی نظام بکھر گیا، قرض میں مبتلا ہے، چین سے بھیک مانگ رہا ہے، معیشت خطرے میں ہے، کالوں کو آج تک حق نہیں ملا، ریڈ انڈینز پر ظلم ہوا، جنگیں کبھی تھمی نہیں۔ یہ کیا عالمی برادری کو سنبھالے گا؟ انتہائی تباہ کن فطرت زمین پر رہنے کے قابل نہیں ہے۔ زمین پر رہنے کے قابل تو نافع چیز ہی ہے، اور نافع صرف اسلام ہے، نافع صرف مسلمان ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ترجمانی کا حق ادا کریں۔ عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ، حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ بہت کم پڑھا، انہوں نے اسکولی تعلیم کو، زبان دوسرے درجے میں ہے عزیزوں، فکر پہلے درجے میں ہے۔ متفکر ہو جاؤ گے، زبان جاننے والے قدموں میں پڑ جائیں گے۔ 10 زبانوں میں تمہاری کتابوں کا ترجمہ ہوگا، گفتگو کا ترجمہ ہوگا۔ زبان ضرورت ہے، وسیلہ ہے، مقصد نہیں ہے، پائپ ہے لیکن پانی نہیں ہے۔ کیا دے رہے ہیں آپ؟ زبان کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ تنخواہ معیاری مل جائے، زندگی خوب سے خوب تر ہو جائے،
گھٹیا قیمت نہ لگانا، تھوڑے نرخ پر راضی نہ ہو جانا۔ ایئرپورٹ پر غیر قانونی چیز لے کر داخل ہو رہا تھا ایک شخص، یو ایس کے ایئرپورٹ پر۔ کسٹم والے نے پوچھا بھائی یہ غیر قانونی ہے، تو اس نے کہا بھائی $5000 لے لو۔ کہا کہ بدتمیزی کر رہے ہو، رشوت دے رہے ہو، $50,000 لے لو۔ میری قیمت لگانا چاہتے ہو، 60,000 لے لو، قریب آ گئے ہو تم میری قیمت کے، $1,00,000 لے لو۔ کہا چلے جاؤ، بس 1,00,000 دے دو چلے جاؤ۔ بعض اکابر نے لکھا ہے ہر انسان نے اپنی قیمت لگا رکھی ہے، کوئی $5,000 پر، کوئی $1,00,000 پر۔ جو بندگان آخرت ہیں، جو طالبان خدا ہیں، جو انقلابی شخصیات ہیں، جو تاریخ کے دھارے بدلنے والے ہیں، جو انسانیت کے لیے جینے والے ہیں، ان کی قیمت سوائے رضا الہی کے اور کچھ نہیں ہے۔ ان کی قیمت سوائے آخرت کے اور کچھ نہیں ہے۔ انما ہممنا الآخرہ، استغنا کے ساتھ جیا ہے۔ ضرورت اللہ نے ان کی باعزت طریقے سے پوری کی دنیا کے دوسرے ملک، دوسرے لوگوں کے مقابلے میں۔ تو یہ حضرت علی میاں جرمن یونیورسٹی میں آپ دیکھیں گے، انہیں پڑوسی ملک کی یونیورسٹیوں میں دیکھیں گے، آکسفورڈ میں دیکھیں گے، دینیات کا انہیں ذمہ دار بنایا جا رہا ہے۔ یورپ میں آپ دیکھیں گے صاف صاف مغرب سے دو ٹوک بات کرتے ہوئے۔ ہمارے ملک کے ایک عظیم مفکر ہیں ڈاکٹر حمید اللہ حیدرآبادی رحمت اللہ علیہ، 22 زبانیں جانتے تھے، مستشرقین کی نیند حرام کر دی، مطبوعات نہیں مخطوطات پر نظر تھی، حوالے دیتے تھے کہ جرمن کی فلانی لائبریری میں یہ مخطوطہ ہے، اس کے فلانے صفحے پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے عصری علوم سے واقفیت کو خدمت دین کے لیے استعمال کیا۔ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے کام کرنے کا انداز ہم جیسے روایتی علماء کے مقابلے میں آپ کا رخ الگ ہونا چاہیے۔ اضافی صلاحیتیں استثنائی میدان کا تقاضا کرتی ہیں، اضافی صلاحیتیں ترجیحی میدانوں کا تقاضا کرتی ہیں۔ یہ نادر صلاحیتیں ان میدانوں کا خلا پورا کریں۔ آپ آئیں ڈیبیٹ کے میدان میں، سوشل میڈیا پر گفتگو کرنے کے میدان میں، چھوٹے چھوٹے کلپ بنا دیجئے توحید پر، رسالت پر، سیرت پر اعتراضات و جوابات کے۔ کہاں چلے گئے وہ فضلاء جو تقریباً 35 سال سے مرکز المعارف جیسے اداروں میں پڑھ رہے ہیں، 2 سال انگریزی پڑھا؟ کہاں چلے گئے وہ فضلاء جنہوں نے جامعہ ملیہ سے پی ایچ ڈیاں کی، ازہر سے پی ایچ ڈیاں کی، مدینہ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈیاں کی؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ 4 لاکھ کی تنخواہیں، اپنی پرائیویسی اور خاص خول میں رہنا، چند لیکچرز، یہ بانجھ پن کی زندگی آپ کی منزل نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے بانی کی روح تڑپ جائے گی، محنت پر پانی پھیرتا ہوا نظر آئے گا اگر آپ اتنے گھٹیا اور چھوٹے مقصد کے لیے جیتے ہیں۔ علاقے بدلنا چاہیے، عصری تعلیم یافتہ آپ سے قریب ہونا چاہیے، درس قرآن انگریزی زبان میں چلنے چاہیے، اسلام پر شبہات کے جوابات منطقی معقول انداز میں آپ کے ذریعے سے دفاع کا میدان سنبھالا جانا چاہیے، اکابر کے علوم کے ترجمے ان زبانوں میں منتقل ہونے چاہیے۔ انتہائی بے وفائی ہوگی کہ میں نے ایک نئی زبان کو سیکھا اور ان کے علوم کی ترجمانی نہیں کی۔ مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ
عثمانیہ یونیورسٹی کے شعبہ دینیات میں رہے، کام کیا، عصری تعلیم یافتہ طبقے میں متاثر کیا، سب کو زاہد بنا دیا، صوفی بنا دیا۔ مولانا سجاد صاحب فرماتے ہیں کہ مشروب کو پیش کرنے کا انداز 3 طریقے کا ہو سکتا ہے۔ علامہ اقبال کی تعبیر میں پرانی شراب پرانا برتن، نئی شراب نیا برتن، یہ دونوں بے اعتدالی ہے۔ اعتدال یہ ہے کہ شراب پرانی ہی ہو، برتن نیا ہو، علوم وہی ہو جو ہمارے اکابر کے ہیں، فیوز وہی ہو جو قرآن و سنت کے ہیں، فکر وہی متوارث ہو جو پورے 1400 سال میں امت میں متفق علیہ ہے۔ برتن بدلے گا، جام بدلے گا، لب و لہجہ بدلے گا، زبان بدلے گی، پیش کرنا اسی چیز کو ہے۔ کریں گے نا بھائی سب انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قبول فرما لے۔ دعا کر دیں یا کچھ اور ہو تو سوال جواب ہو تو بھی ٹھیک ہے۔ جی حضرت، اچھا، سوال جواب کی روشنی میں بات ہوگی تو چل کر سکتے ہیں۔ جی حضرت ناظم صاحب کے ذہن میں اسپتال کا اسلامائزیشن آپ کے ذریعے سے خدمت کے جذبے والے دواخانے کھلے ہیں اور وہاں پر مخلوط نظام ختم ہو، ڈاکٹر ہو داعیانہ جذبے کے ساتھ، ڈاکٹر ہو مومنانہ مزاج کے ساتھ۔ ذلیل کر دیا اس نے اپنی محنت کو، جو تنخواہ میں اجرت میں اپنی محنت کو تول رہا ہے، اجر میں نہیں تول رہا ہے۔ ایسے اسپتال کہ جہاں پر آئی سی یو کے پیشنٹ کو کلمے کی تلقین کی جاتی ہو۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہے بنگلور کے، مولوی صاحب بھی ہیں، ترمذی بھی پڑھاتے ہیں، بڑا اسپتال چلاتے ہیں، کئی اطباء کی رہبری کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم گئے تو فرمانے لگے میرے پاس آئی سی یو بیڈ کم ہے، اگر اتنی تعداد ہو جائے گی تو ارادہ یہ ہے کہ میں کمپنی سے مطالبہ کروں گا کہ آئی سی یو کی مشین میں ٹوں ٹوں والی آواز نہ ہو، کلمے والی آواز ہو، کم سے کم مشینی طور پر مرنے سے پہلے تلقین تو ہو جائے۔ میرے پاس آ کر بھی کیا مریض بغیر تلقین کے مر جائے؟ ابھی ہم مدھیہ پردیش کے ایک علاقے میں تھے، زمیندار تاجر صاحب کے گھر پر ناشتہ کر رہے تھے۔ کہا کہ مولانا یہ مولوی صاحب ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، ان کے پاس 2 زچگیاں ہو گئی، مجھے ان سے محبت ہے، میں ان کی زچگیوں میں جب جاتا ہوں دواخانوں میں تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ سرجری اور زچگی لیبر روم میں نوجوان ہیں، ایسے وارڈن ہیں کہ جو بے ستری کے وقت عورت مغلظہ ان کے سامنے کھول دی جاتی ہے، بلا ضرورت کھولی جاتی ہے، جن کو آج تک دیوروں نے آنکھ بھر کے نہیں دیکھا، ان کے اعضائے مستورہ کو اجنبی دیکھ لیتے ہیں۔ ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟ بس وہ دن تھا، میں نے ٹھان لیا اللہ کا دیا بہت ہے، یہ پاؤ گاؤں تو میرا ہی ہے، یہ کھیتیاں تو میری ہی ہیں، مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ 2 بیٹیوں کو ڈاکٹر بنا رہا ہوں تاکہ اس شعبے کی بے ستری ختم ہو جائے، تاکہ اس شعبے کی بے حیائی ختم ہو جائے۔ تو میں تو آپ سے ایک میدان عرض کر رہا ہوں، باقی اور بہت سے میدان ہیں،
ڈاکٹر مسلمان میں بھی کم نہیں ہے، لیکن وہی جذبے والے کہ جو شریعت کے ترجمان بنتے ہوں، طبابت دعوت اسلام کے ساتھ ہو۔ کوئی رفاہی کام میرے عزیزو دنیا میں اپنے مذہب کی دعوت کے بغیر نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں ہے اسپتال میں تصویر مدر ٹریسا کی؟ کیوں ہے ہر کمرے میں مجسمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا؟ کیوں حضرت مریم کا اسٹیچو لگا ہوا ہے دواخانے کے دروازے پر؟ اگر محض رفاہی خدمت مقصود ہوتی تو یہ مسیحی مظاہر نہ لگائے جاتے ہیں۔ میری بہن بیمار تھی، ایک اسپتال میں ایڈمٹ تھی۔ صبح کے وقت ہم عیادت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر پڑوسی چرچ سے نن عورتیں آ جاتی اور آ کر 2 سیب پیش کرتی اور کہتی ہے بائبل تھوڑی دیر سینے پر رکھ لو اور یسوع سے کہہ دو کہ وہ شفا دے دے، وہ تمہیں ضرور شفا دے گا۔ صحت ملے نہ ملے ایمان سے ہاتھ دھو لیا۔ دواخانے سے نکلنے سے پہلے ایمان سے نکل۔ داعیانہ درد ہی تمہیں بافیض بنائے گا۔ داعیانہ درد کے بغیر ATM تو بن جاؤ گے لیکن انسانیت اور امت کو نفع نہیں پہنچاؤ گے۔ پوری دنیا میں ہے، ہمارے علاقے میں بھی ہے، جو ساحلی اضلاع ہیں، پسماندہ، غربت زدہ، ان اضلاع میں عیسائی تنظیمیں جاتی ہیں اور ماؤں سے چندہ کرتی ہیں، تمہاری بچی ہمیں دے دو، ہم اس سے پڑھائیں گے، لکھائیں گے، ملازمت دیں گے۔ غریب کو کیا چاہیے؟ بھوکے کو کیا چاہیے؟ وہ لڑکیوں کو لاتے ہیں۔ ہمارے یہاں بڑے بڑے دواخانے ہیں عیسائیوں کے، ان میں نرسنگ کی ٹریننگ دیتے ہیں۔ کسی دواخانے میں ایسی درد مندانہ خدمت بچھ کر، جھک کر، انتہائی برداشت کے ساتھ خدمت نہیں کی جاتی ہے۔ بڑی بڑی تنخواہیں دینے کے باوجود جیسی خدمت وہ نن لڑکیاں کرتی ہیں، مریض کے ساتھ انتہائی شفقت کا معاملہ، اندرونی ضروریات کی تکمیل میں پیشانی پر کوئی بل نہیں ہے، اور اس عورت نے قسم کھا لی ہے مجھے نکاح نہیں کرنا ہے، مردہ عیسائیت کی ترجمانی کرتے ہوئے ہی مرنا ہے۔ یہ موجود ہے۔ زبان سیکھیے۔ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے اردو زبان کی شرعی حیثیت، تو حضرت نے زبانوں کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ میں وہی باتیں عرض کرتا ہوں کہ کوئی تہذیب مذہب کے بغیر نہیں ہے اور کوئی زبان مذہب کے بغیر نہیں ہے۔ کیوں لڑ رہی ہے قومیں کنڑ زبان کے لیے؟ کیوں الجھ رہا ہے تمل ناڈو پورے ملک سے اپنی زبان کی حفاظت کے لیے؟ رشیا اگر کوئی میڈیکل پڑھنے جانا چاہتا ہے 6 مہینے رشین زبان سیکھ کر آتا ہے۔ جرمنی میں میڈیکل پڑھنے جانا چاہتے ہو، سستا ہے، لوگ جاتے ہیں، جرمنی سیکھ کر آؤ۔ ترکی میں انگلش کا ترجمہ نہیں ملے گا، ترکی زبان سیکھنا پڑے گا۔ اگر آپ ہمارے اسکالرشپ پر ہمارے ملک میں مفت تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہو، ترکی زبان میں پڑھائیں گے، انگریزی میں نہیں پڑھائیں گے۔ زبانوں کے لیے کیوں جنگ لڑی جا رہی ہے؟ کیوں حساس ہے یہ؟ چائنا کیوں قبول نہیں کرنا چاہتا انگریزی زبان کو؟ پرتگالیوں کو کیوں دشمنی ہے انگریزی سے؟ ظلم کیا، کاٹا تو زبان سے دشمنی ہو گئی، زبان والوں کے ظلم کی وجہ سے۔ اس پہلو کو سمجھنا چاہیے کہ میں زبان تو سیکھوں گا، زبان والوں کی تہذیب نہیں سیکھوں گا، انگریزی سیکھوں گا، انگریز نہیں بنوں گا۔ زبان میں تہذیب ہے،
زبان میں اہل زبان کے عقیدے ہیں. سنڈے کہا جاتا ہے سورج کے پجاری تھے، منڈے کہا جاتا ہے چاند کے پجاری تھے، فرائیڈے کہا جاتا ہے کوئی حسن کی دیوتا تھی، اور دسیوں چیزیں. کوئی معنویت نہیں ہے تھینک یو کہنے میں، کوئی گہرائی نہیں ہے گڈ مارننگ کرنے میں. جو گہرائی، جو معنویت، جو احساس کی لطافت، احساسات کی لطافت جزاک اللہ خیرہ میں ہے. گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا، آپ کا احسان اتنا بڑا ہے کہ اللہ ہی چکائیں گے اس کا بدلہ. اتنی گہری معنویت اغیار کی زبان میں نہیں ہے، لیکن ضرورت کی زبان ہمارے بلاک میں اور دعوت کی زبان ہمارے علاقے میں، اسی لیے ضرور سیکھنا ہے. حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سریانی زبان کا واقعہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا معروف ہے، 17 دن میں سیکھ لیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے، تاکہ یہودیوں کے خطوط کو سمجھ بھی سکے اور یہودیوں کے خطوط کے جواب ایک با اعتماد لب و لہجے میں دے سکے. تو یہ مقصد پورا ہونا چاہیے. اللہ اکبر. اگر اس پہلو کو سوچا جائے، اسلام اور مجددین کا انقلابی کارنامہ، فارسی زبان تو آگ کے پجاریوں کی ہے، مجوسیوں کی ہے. اتنی خدمت کی علماء نے کہ فارسی زبان کی ایک ایک رگ میں دوڑنے والے خون کو مسلمان کر دیا. کہاں ہے مجوسیت کا اثر فارسی میں؟ کہاں ہے بت پرستی کا اثر فارسی زبان میں؟ یہ کمال ہے. صحابہ کرام افریقی ملکوں میں گئے، افریقی ملکوں کی زبان عربی نہیں ہے. مفتوح قومیں صحابہ کے کردار سے اتنی متاثر ہوئی، مذہب تو بدلا ہی زبان بھی بدل دی ہے. وہ زبان بولنے لگ گئے. افریقہ کے کالے ملک عربی زبان بولنے لگ گئے. فاتحین آنے والے اکابر صحابہ کی پرکشش زندگی کی وجہ سے، اعلیٰ کردار کی وجہ سے، اونچے اخلاق کی وجہ سے، انسانی رواداری کی مثال کی وجہ سے، انسانی مساوات کے رخ کی وجہ سے، اس پہلو کی رعایت کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں علم و عمل کا اعتدال عطا فرمائے، فہم سلیم نصیب فرمائے. دعا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہم الہمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. اللہم اجعلنا ہداة مہتدین غیر ضالین ولا مضلین. اللہم اجعلنا ہداة مہتدین غیر ضالین ولا مضلین. اللہم اجعلنا مفاتیح للخیر ومغالق للشر. اللہم لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر. اے اللہ ان ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے. ذمہ داروں کی آنکھوں کو ٹھنڈی فرما دیجئے، انقلابی بنا دیجئے، ضائع نہ فرمائیے. اے اللہ گھٹیا دنیا، رذیل مقاصد پر بکنے، بہنے، دبنے، آخری سانس تک پناہ عطا فرما دیجئے. اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصیرنا.
اللہم انا نسألک عیشتا نقیہ ومیتتا سویہ ومردا غیر مخزی ولا فاضع ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.